ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے بات کرنی ہے اس حکومت کے کچھ سنہرے کارناموں کی، کچھ ترقیاتی پروجیکٹس کی جو انہوں نے اپنے بڑے گولڈن اور پرائزڈ پروجیکٹس کے طور پر اناؤنس کیے، اور اس سے کا کیا حال ہوا اور اس سے عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑا، اور پھر دوسرا جو گزشتہ حکومت کے پروجیکٹس تھے ان کے ساتھ جان پوچھ کر جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور وہ سلوک کیا ہے۔ اس حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ جس پہ عمران خان نے اپوزیشن بھی بے انتہا کی اور وہ اس کو اپنا سب سے بڑا پرائزڈ پروجیکٹ کہتے تھے، وہ بی آر ٹی پشاور تھا۔ اس بی آر ٹی کا حال اب ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ جب اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ سب سے سستی بی آر ٹی ہے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے کم وقت میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ اب اتنے عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ کئی سال پشاور کے شہریوں کو اذیت میں رکھنے کے بعد بالآخر نامکمل سی بی آر ٹی کا افتتاح کر دیا۔ ابھی اس سے ملحقہ بہت ساری چیزوں کا افتتاح نہیں ہوا، اور اس بی آر ٹی کی جو صورتحال ہے وہ روز آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی بس کو مسافر دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی بس کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی چنگچی رکشے والے بس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد بس نے رک جانا ہے تو مسافروں کو وہ بٹھا لیں گے۔ یہ تو ان کا پروجیکٹ تھا۔ پھر اس میں کرپشن کی داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے جب بھی انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں یہ عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ان کا، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کیا ایشیا کی مہنگی ترین میٹرو بنی ہے، اور یہ تحریک انصاف کا ایک کارنامہ ہے۔ دوسرا کارنامہ جو آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سنتے رہے ہیں، کچھ گزشتہ دنوں خبروں میں بھی دیکھا کہ عمران خان وزیر اعظم لاہور میں ایک انڈر پاس کا افتتاح کرنے گئے، اور وہ انڈر پاس کا افتتاح نہیں کر سکے، کچھ نجی وجوہات کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ یہ خبر آپ نے سنی ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا انڈر پاس ہے فردوس مارکیٹ، اگر آپ لاہور رہتے ہیں تو فردوس مارکیٹ کے پاس۔ اس طرح کے بے تحاشا درجنوں انڈر پاس لاہور میں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو جو شادمان سے روڈ جاتی ہے اچھرا کی طرف، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا انڈر پاس ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کا کبھی افتتاح ہوا ہے، نہ اس پہ کسی نے سیاست کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی تالیاں بجوائی گئیں، نہ اتنے بڑے دعوے کیے گئے کہ وزیر اعظم ان کا افتتاح کریں گے۔ یہی اسی طرح کا ایک چھوٹا سا انڈر پاس ہے، اس کا افتتاح کرنے کے لیے یہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ نہیں گئے تھے، اس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب چوتھی دفعہ گئے تھے۔ 4 دفعہ ہو گئے ہیں اور اس کا افتتاح نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کی تعمیر اتنی ناقص ہے کہ اس کا افتتاح ہر دفعہ مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ تعمیر میں کیا مسائل ہیں؟ تعمیر میں یہ مسائل ہیں کہ جب بھی وہ افتتاح کرنے لگتے ہیں تو کوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے، کہیں سے سیمنٹ گرنے لگتا ہے، کہیں سے ٹائلیں اکھڑ جاتی ہیں، کہیں سے روڈ میں گڑھے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پروجیکٹ ہے جس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم تڑپ رہے ہیں، اور ابھی تک اس انڈر پاس کا کوئی نام بھی نہیں بنا، اس لیے کہ اتنے چھوٹے سے انڈر پاس کا کیا نام ہوتا ہے۔ البتہ گزشتہ دنوں کچھ سی میٹنگ میں کسی نے اسے کہا لال شہباز قلندر انڈر پاس اس کو کہا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ تو پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ بی آر ٹی انہوں نے کیسی بنائی ہے، دوسرا کس طرح تڑپ رہے ہیں یہ ایک چھوٹے سے انڈر پاس کا افتتاح کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی میڈیا کے ذریعے ڈرامے کر کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی جس میں لکھا گیا کہ یہ جو انڈر پاس ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ 560 کلومیٹر ہے۔ بھائی، اسلام آباد سے لاہور تک کا فاصلہ 300 کچھ کلومیٹر ہے، اور یہ چھوٹا سا انڈر پاس ہے، تو کیا وہ اسلام آباد اور لاہور سے بھی زیادہ طویل ہے؟ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب وہ اخبار پڑھا ہوگا انہیں اس بات کا پورا یقین آ گیا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ راولپنڈی سے لے کے لاہور سے بھی بڑا
کوئی انڈر پاس بنا دیا ہے اور اس کی جو ناقص تعمیر ہے اس کی طرف کسی کی طرف نگاہ نہیں گئی ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ تو ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں، گزشتہ حکومت کے کچھ پروجیکٹس تھے جو بہت اچھے تھے۔ اس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ لاہور گرین لائن میٹرو تھا۔ یہ پروجیکٹ سارے لاہور میں سے گزرتا ہے اور اس سے لاہور کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ لاکھوں مسافر اس میں سفر کرتے ہیں، بہت آراستہ آرام دہ اس کا سفر ہے، کرایہ انتہائی کم ہے، اس کے اوپر کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس پر بہت زیادہ محنت کی اور راتوں کو جاگ کے وہ پہنچ جاتے تھے کنسٹرکشن والے ایریاز پر، اور ایک کا تو میں بھی چشمدید گواہ ہوں کہ کلمہ چوک کا جو انڈر پاس بن رہا تھا اس پہ تو راتوں کو انہوں نے کئی دفعہ چھاپے مارے اور یہ کسی طرح وہ رفتار کو، کام کی رفتار کو تیز کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ لاہور کی خوبصورتی میں اس پروجیکٹ سے اور عوام کی سہولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اب کر کیا رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو مینٹین کرنا چھوڑ دیا ہے، اس پروجیکٹ کو جان پوچھ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ لاہور گرین لائن میٹرو میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سٹیشنز تھے ان کے سارے فرش خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو ٹکٹ کی آٹومیٹک وینڈنگ مشینز تھیں وہ زیادہ تر خراب ہو گئی ہیں، اس کو دوبارہ ٹھیک نہیں کروایا گیا، اس کو مینٹین نہیں کیا گیا۔ اب وہی صدیوں پرانا طریقہ آ گیا ہے کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوا ٹکٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور لوگ ٹکٹ ایسکیلیٹرز یہاں پہ تھے 90% کے قریب ایسکیلیٹرز اب خراب ہو چکے ہیں۔ بسوں کی حالت اب دن بدن خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں اس میں وائی فائی ملتا تھا، اے سی بھی چلتا تھا اور باقی چیزیں بھی ہوتی تھی، اب ان کی حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی مینٹیننس نہیں کی جا رہی۔ اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہے یا اس کے اسٹیشنز کی تزئین اور تعمیر کے حوالے سے جو چیزیں مینٹین ہونی چاہیے تھی اس پر بالکل بھی کام نہیں ہو رہا، جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو جس سے لاہور کے لوگوں کو فائدہ ہے، اور جس کا قصور صرف اس پروجیکٹ کا صرف اتنا ہے کہ یہ گزشتہ حکومت نے بنایا تھا اور لوگوں نے اس پروجیکٹ کو بے انتہا پسند کیا۔ یہ لوگوں سے اس بات کا انتقام لے رہے ہیں، یہ لاہور کے شہریوں سے انتقام لے رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کسی نے میٹنگ میں پوچھا کہ یہ آپ مینٹین نہیں کر رہے گرین لائن کو اور میٹرو کو، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اتنا اچھا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم جلد ہی الیکٹرک بسیں چلائیں گے۔ تو جن لوگوں سے ایک انڈر پاس کا افتتاح نہیں ہو رہا، جن سے پشاور بی آر ٹی میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سوچ لیجئے کیا وہ الیکٹرک بسیں چلا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ چلائیں گے تو میرے خیال میں وہ لالٹینوں کے ساتھ الیکٹرک بسیں چلیں گی، باقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو ان کے معاملات خراب ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی میں جو میٹرو بنی ہے اس کے راولپنڈی کے عوام کو بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں، اس کو بھی مینٹیننس چاہیے تھی۔ اس میں بھی ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں انتہائی کم قیمت میں باعزت طریقے سے، اس کے ثمرات عوام تک پہنچے تو ان کو اس پروجیکٹ سے دشمنی ہو گئی۔ انہوں نے اس کی مینٹیننس کا بجٹ سارا ختم کر دیا، اس کے اندر جو عملہ ہے اس کی تنخواہیں دینا بند کر دی۔ اور آج اگر آپ نے دیکھا ہو، پتہ نہیں ٹیلی ویژن پہ چلا ہے یا نہیں، لیکن ویڈیوز موجود ہیں، آج اس میٹرو کے ملازمین نے بسیں روک کر اس کے سامنے احتجاج کیا کہ ہماری 6 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی ہوئی، تو خدا کے لیے ہماری تنخواہیں دیں۔ تو یہ صورتحال ہے اب اس وقت، یعنی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ ہم نے اپنا کوئی پروجیکٹ خود کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی پروجیکٹ پچھلی حکومت کا رہنے دینا ہے۔ یہ بنیادی طور پر عوام کے ساتھ ایک انتقام کا سلسلہ ہے جو کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ بنیادی طور پر لاہور سے انتقام لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ انتقام میں یہ کسی بھی حد تک گزر جائیں گے۔ اور کتنی ٹریجڈی ہے کہ وہ شخص جس نے
یہ سارے پروجیکٹس لگائے، انتہائی آنیسٹی کے ساتھ ہر پروجیکٹ مکمل کرایا۔ وہ ایک بلا وجہ کے مقدمے میں نیب نے قید میں رکھا ہوا ہے، یہ اسی طرح کا مقدمہ ہے جس طرح احد چیمہ پہ تھا، 3 سال جیل میں رکھا، کوئی ثبوت نہیں نکلا۔ یہ اسی طرح کا مقدمہ ہے جس طرح کا سعد رفیق کے بارے میں تھا، 2 سال جیل میں رکھا، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور یہ اس قدر منتقم المزاج لوگ ہیں، اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ اس شخص کی، لاہور کے، پنجاب کے اس محسن شہباز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ لوگ اس کو پیرول پہ رہا نہیں کر رہے، اور یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یہ حکومت ساری کی ساری انتقام پر مبنی ہے۔ یہ انتقام کسی سیاسی جماعت سے ہوتا تو بات بھی سمجھ آتی تھی، یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اس ملک کے عوام سے کیوں انتقام لینا چاہتے ہیں۔